قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ہیں وہ مختصر ہوتے ہیں لیکن جامع ہوتے ہیں، الفاظ جو مختصر ہوتے ہیں لیکن ان کا مطلب مفہوم جو ہے بڑا جامع ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے، ایسے رہو جیسے کوئی کأنہ کا غریب، غریب کہتے ہیں عربی کے اندر مسافر کو، کہ فرمایا ایسے رہو جیسے کوئی مسافر رہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جیسے مسافر آدمی ہو، کوئی سفر کر رہا ہو تو مسافر جو ہے وہ فضول کاموں میں، فضول باتوں میں ادھر ادھر نہیں لگتا، بلکہ وہ اپنے سفر کی طرف دھیان دیتا ہے۔ تو فرمایا تم بھی اسی طرح دنیا میں رہو لیکن اپنے فضول کاموں میں نہ لگو، فضول باتوں میں نہ لگو، بلکہ اپنے سفر یعنی آخرت کی تیاری کے لیے اسی سفر کی طرف ہی، اپنی منزل کی طرف دھیان دو، فضول کاموں میں نہ لگو، یعنی آخرت کے سامان کی طرف ہی فکر کرو۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مسافر آدمی جو ہوتا ہے جب وہ سفر کرتا ہے تو اپنے سفر والی جگہ کو جو ہے اپنا وطن نہیں سمجھتا، بلکہ اپنے اصل منزل جو ہوتی ہے، اصل وطن جو ہوتا ہے اس کا، اسی کی طرف ہی اس کی فکر ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ کب میں اپنے اصلی وطن کی طرف پہنچوں، اور راستے میں جس جگہ پر وہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس کو وطن نہیں سمجھتا۔ تو فرمایا اسی طرح تم دنیا میں جو رہ رہے ہو یہ مسافر خانہ ہے، تم نے یہاں رہنا نہیں ہے بلکہ یہ سفر ہے تمہارا۔ تم اپنے اگلی منزل اصل وطن کی طرف فکر دو، وہ اصل وطن کیا ہے؟ آخرت ہے، اس کی طرف فکر کرو، تم ادھر ہی دھیان دو، تم اس کو اپنا اصلی وطن نہ سمجھو۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسافر جو ہوتا ہے جب سفر کرتا ہے تو اپنے ساتھ صرف ضرورت کی چیزیں لاتا ہے۔ مسافر آدمی جو سفر میں اس کو ضرورت آتی ہیں، چیزیں کام آتی ہیں، بس وہی چیزیں اپنے ساتھ لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فضول چیزیں اور بہت سارا سامان اکٹھا کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مسافر جب سفر کرتا ہے جو چیزیں اس کو سفر میں ضرورت ہو بس وہی چیز اپنے ساتھ لیتا ہے، باقی فضول چیزیں اپنے ساتھ نہیں لیتا۔ تو فرمایا تم دنیا میں جو رہ رہے ہو یہ مسافر خانہ ہے، تمہارا سفر ہے، اس میں بھی تم صرف وہ چیزیں اپنے ساتھ رکھو جو تمہاری دنیا کی ضرورت کو پورا کرے، بس باقی اصل تم نے جو فکر کرنی ہے وہ آگے والے اپنے اصل منزل کی طرف فکر کرنی ہے۔ فضول چیزیں جمع نہ کرتے رہو، بس اتنا کماؤ، اتنا اپنے پاس رکھو جو تمہاری دنیا کی ضرورت پوری ہو، بس زیادہ جمع کرنے کی فکر نہ کرو۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیو صرف کھاؤ جینے کے لیے، کھاؤ صرف جینے کے لیے، کھانے کے لیے نہ جیو، یعنی اتنا کھاؤ کہ بس تمہاری زندگی باقی رہے، مرو نہیں۔ یہ نہ ہو کہ تم اپنے زندہ رہنے کا مقصد ہی صرف کھانے کو بنا لو، یہ نہ ہو، بلکہ آخرت کی فکر کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے نا حدیث کا وہ ہے او عابر سبیل۔ عابر سبیل، عابر سب کا معنی ہوتا ہے جو رستہ چلنے والا مسافر، چلنے والا۔ ایک تو غریب پیچھے لفظ ہے، کأنک غریب، کہ مسافر کی طرح رہو،
یہاں پر لفظ ہے عابر سبیل، کہ جو وہ مسافر جو بس چل رہا ہو. مسافر جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کسی جگہ پر سانس نکالنے کے لیے تھکا ہوا ہو تو بیٹھ جاتا ہے، لیکن جو عابر ہوتا ہے چلنے والا وہ تو بس چل ہی رہا ہے نا. تو فرمایا تم بھی دنیا میں ایسے نہ ہو کہ تم بس بیٹھ جاؤ اسی کے اندر اپنا سانس لینے کے لیے سکون اطمینان حاصل کرنے کے لیے. نہیں، یہ سکون اطمینان حاصل کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ تم ایسے رہو او عابر سبیل، جیسے چلنے والا مسافر ہو. وہ کسی جگہ پر پھر ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہ چلتا ہی رہتا ہے، نہ کسی درخت کے سائے میں ٹھہرتا ہے، کسی جگہ پر نہیں ٹھہرتا، بس وہ چل ہی رہا ہے. فرمایا تم بھی ایسے رہو کہ دنیا کو ایسے سمجھو کہ ہم بس چل ہی رہے ہیں اور تمہاری اصل منزل جو ہے وہ آخرت ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں ہماری آخرت کو اچھا بنائے، ہماری دنیا کو بھی اللہ پاک اچھا بنائے اور آخرت کو بھی اچھا بنائے. یہ دن رات کا گزرنا، ایک دن آج ختم ہو گیا، رات یہ بھی شروع ہو گئی ہے، کچھ حصہ رات کا بھی گزر گیا. یہ ایسے سمجھیں کہ ہمارا سفر چل رہا ہے، ہماری زندگی جو ہے دن بدن ختم ہو رہی ہے، ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا، ہم قبر کے اور موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو کیسا ذہن ہے، یہ انگریز کی سازش، انگریز کا پڑھایا ہوا سبق. ہم کہتے ہیں ہم سکولوں کے مخالف نہیں ہیں، سکول کی تعلیم کے بھی مخالف نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں بے شک پڑھاؤ، لیکن خدا کے لیے اپنے بچوں کو کچھ دین بھی سکھاؤ. سکول سے پڑھ کر آتے ہیں پھر وہ ذہن بھی انگریزوں والا بن جاتا ہے اور وہ بال بھی، سر پر بال بھی انگریزوں والے، جسم پر لباس بھی انگریزوں والا اور اس سر کے اندر دماغ بھی انگریزوں والا، سارا کچھ پھر وہی بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں سکولوں میں پڑھو لیکن اپنے بچوں کو دین بھی سکھاؤ، کچھ ان کو آخرت کی فکر بھی ہو. ہر سال کیا ہے سال گرہ ہو رہی ہے ہر سکول کا بچے جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی ہیڈ ماسٹر ہے، کوئی کیا، ہر سال کیک کاٹنا ہے کیا ہوگی سال گرہ منانا ہے، سال کی خوشی منانی ہے. میری زندگی کو جو نا 10 سال میری زندگی ہو گئی ہے یا 20 سال ہو گیا ہے، 30 سال ہو گیا ہے، 40 سال ہو گئی ہے، میں خوشی منا رہا ہوں. اللہ کے بندے یہ خوشی کی جگہ تھوڑی ہے، یہ تو اور دکھ کی بات ہے کہ تمہاری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا ہے. 1 سال زندگی کا کم ہو جائے یہ خوشی کی بات ہے یا غم کی بات ہے؟ یہ تو غم کی بات ہے. تمہیں دکھ کرنا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ میں نے اتنا وقت جو ہے نا بغیر اللہ کی یاد کے اور بغیر شریعت کے اوپر چلنے کے گزار دی ہے. بلکہ تمہیں تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کے دروازے پر سجدہ کرنا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تو نے مجھے تندرستی دی ہے، آگے مجھے دین پر چلنے کی توفیق دے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے. لیکن الٹی سوچ ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل. فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، بلکہ راہ گزر کی طرح رہو. جیسے راہ گزر چل رہا ہو تو وہ کسی چیز کی طرف ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا، تم بھی ایسے رہو. دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ تمہیں اپنی زندگی پر کتنا اعتماد ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم جو ہے نا مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ ابھی ہمیں اعتبار نہیں ہے کہ ہم گھر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تمہیں پھر بھی اتنا تو اعتبار ہے. میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ نماز میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں دوسری طرف بھی پھیر سکتا ہوں یا نہیں. بزرگوں روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے، لقمہ توڑتے ہیں، کھانے کا اعتبار کوئی نہیں ہوتا کہ یہ لقمہ ہمیں نصیب بھی ہوگا یا نہیں. کپڑے خرید کر کے لاتے ہیں نئے سوٹ، یہ کپڑے وہ سوٹ نہیں یا پہننے کا اعتبار نہیں ہوتا. نئی جوتی خرید کر لائے، وہ جوتی پہننے کا اعتبار کوئی نہیں ہے کہ پتہ نہیں نصیب بھی ہوتی ہے یا نہیں. خوشبو لے کر آتے ہیں کہ خوشبو لگائیں گے، اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے کہ خوشبو ہمیں نصیب ہوتی ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ ایسے دیکھے کہ وہ خوشبوئیں پھر ان کے جنازے پر آنے لگتی ہوئی، ان کو دنیا میں نصیب نہیں ہوئی. دعا فرمائے اللہ ہماری آخرت کی ہمیں فکر نصیب فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت اللہ پاک اچھی بنائے. بسم اللہ.